حوریہ نے حمد کو فیڈر پلا کر تیار کر دیا تھا اور اب وہ خود تیار ہو کر بیٹھی تھی اور آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ان لوگوں کے مہمانوں سے مسز اہل بن کر نہیں مل سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میرا ادھر سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کیسے جاؤں؟ حوریہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دستک دے کر سیم اندر آیا۔ بھابھی اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، گیسٹ بھی آ گئے ہیں، سیم نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک وہی تو تھا جس نے حوریہ کو نہ صرف بھابھی سمجھا بلکہ اسے دل و جان سے قبول بھی کیا۔ سیم، کیا میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے مہمانوں سے ملنا نہ پڑے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ مائی ڈیئر بھابھی، آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس، بٹ یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بابا بھیا سے اسی وجہ سے ناراض بھی تھے، لیکن اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو آپ کو سب سے متعارف کروانا تو ہوگا نا، سب کو بتانا ہوگا کہ آپ نہ صرف ہماری بھیا کی پسند ہیں بلکہ ہماری بھی پسند ہیں اور ہمارے بھیا کا فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب بہت جلدی ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تم لوگوں کو اپنے بھیا کے آنے تک کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی، بھیا تو 3 سال بعد آئیں گے، اتنا انتظار کیسے کریں؟ اور آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں۔ آپ بس ساری پریشانی بھول کر اپنا اور میرے کیوٹ سے بھتیجے کا خیال کریں۔ سیم کے تسلی دینے پر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی اور بچے کو اٹھا کر باہر آ گئی، جہاں پھپھو کی فیملی اور دوسرے مہمان کرنل صاحب کی بہو سے ملنے کے لیے براجمان تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ کچھ آس پاس کے گھروں سے بھی کچھ مہمان عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ اتنے سارے اکٹھے مہمانوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حوریہ بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ ایسے میں سیم نے اس کا ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک رشتہ دار سے ملوایا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، وہ سب سے مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ خاص کر اہل کی کزن بہت بےتاب تھی حوریہ سے اہل اور اس کی لو اسٹوری سننے کے لیے، اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے وہ کہانی بتائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، وہ لو اسٹوری کی بجائے عجیب اسٹوری سنا سکتی تھی، لیکن اس پر کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ بھابھی پلیز اب بتائیے بھی نا کہ آپ اور اہل بھائی کیسے ملے؟ کس نے پہلے پرپوز کیا؟ اہل کی ایک کزن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تبھی ساتھ والے گھر سے مسز ملک، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی عادت کے مطابق بول اٹھیں۔ شاباش، بڑی اچھی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، شرم تو ہے نہیں آج کل کی بچیوں میں۔ ارے میں کہتی ہوں کون سا اچھا کارنامہ کیا ہے انہوں نے، جو تم لوگ بھی سبق لینے کے لیے کلاس لگائے بیٹھے ہو؟ بھول گئے ہو کہ کیسے کرنل انکل ناراض ہو گئے تھے اپنے بیٹے سے؟ پورا سا شکل تک نہیں دیکھی، بچہ بھی ہو گیا تب جا کر اسے معاف کیا۔ اہل کو تو اب تک گھر آنے کی اجازت نہیں، بیچارہ اکیلا در بدر بھٹک رہا ہے، اللہ جانے آگے کیا کیا دن دیکھنے ہوں گے۔ مسز ملک کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ کرنل صاحب اور سیم شرمندہ نظروں سے مسز ملک کو دیکھنے لگے۔ حوریہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کرنل صاحب اور سیم کے چہرے دیکھ کر اسے مسز ملک پر شدید غصہ آیا اور اس نے مسز ملک سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم نے کوئی خاص اچھا کام نہیں کیا، جس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے، لیکن ہمیں ہماری غلطی کا احساس بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے بابا ہم سے ناراض نہیں تھے، وہ بس تھوڑے غصے میں تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر غصہ ہوتے ہیں، اور جب اولاد کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہمارے بابا نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ انہیں پورا حق ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے نہ صرف ناراض ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات اہل کی، تو وہ بابا کی ناراضگی کی وجہ سے گھر سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے دور ہے تاکہ ہم یہاں اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ وہ اپنے بچے سے دور وہاں ملک کے دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم اب یہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ یقین مانیں اہل ادھر اکیلے نہیں ہیں، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر، اپنی فیملی کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ حوریہ کی باتیں سن کر مسز ملک اپنا سمو لے کر رہ گئی، اور وہ سب چہرے جن پر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی دوڑ رہی تھی، ان پر فخر اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ کرنل صاحب حوریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی اعلیٰ پسند پر۔ کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو حوریہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں، اور سنبھالو اپنے گھر کو۔ آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج سے آپ اس گھر کے سیاہ اور سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی بھاگ دوڑ بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر حوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔
حوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور حمد کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی۔ اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگایا۔ بغیر کسی رشتے کے اس گھر اور گھر والوں سے بہت مضبوط رشتے بن گئے۔ 3 سال بعد سیم اٹھو۔ حوریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر۔ دروازہ کھلنے سے حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کیا بھابھی آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہے؟ سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی۔ بھابھی میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں اور آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں۔ دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنی ڈرامے بازی بند کریں اور تیار ہو کر 3 منٹ میں نیچے آئیں۔ تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینکس بھابھی، یو آر دا بیسٹ بھابھی۔ سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور حوریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی۔ اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا اور پھر اپنے لاڈلے حمد کو تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اسی طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہل جب اہل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز اہل ہے، حمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر اہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی۔ وہ اہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟